یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ان تدخلوا الجنت، کہ یوں ہی تم لوگ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور ابھی تک، یأتکم، نہیں آئی تمہارے پاس، مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے تم لوگ جنت میں، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے؟ مستہم البأساء، پہنچی ان کو مشقت، پہنچی ان کو مالی تکلیف، والضراء، اور پہنچی ان کو بدنی تکلیف، وزلزلوا، اور جنبش دی گئی اور جھڑجھڑائے گئے، اور جنبش دی گئی اور زلزلوا، جھڑجھڑائے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے، معہ، رسول کے ساتھ، متی، کب، کب ہوگی، کب آئے گی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، کب ہوگی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی شخص بغیر محنت اور بغیر مشقت کے دنیاوی دین کے خاطر محنت اور مشقت، اور بغیر دین کے خاطر تکالیف اور پریشانیوں کے اٹھائے جانے کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو کلمہ حق پڑھ لے گا، جو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، تو اسے دین کی خاطر تکالیف، پریشانیاں اور غم کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو آئی، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے، اور جو ان کے قریب تر لوگ تھے، ان کو تکلیفیں آئیں، اور اس کے بعد جو ان کے قریب تر تھے ان کو تکلیفیں آئیں۔ پریشانیاں اور غم، تکلیف، مالی تکلیف، بدنی تکلیف، یہ تکالیف اور پریشانیاں جو بھی اہل ایمان ہیں، متقی ہیں، ان کو ان کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اور سب سے ادنا درجے کی تکلیف یہ ہے کہ انسان کا نفس، انسان کی خواہش کوئی اللہ کے رضا کے برعکس ابھارے، گناہ کی دعوت دے، تو اس گناہ پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نفس کو قابو میں رکھنا، خواہش کو قابو میں رکھنا، اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو جانا، گناہ میں پڑ نہ جانا، اللہ کا ڈر اسے روک دے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے
یہ کب سب سے کم درجے کی مشقت اور سب سے کم درجے کی محنت ہے جو اسے کرنا پڑ رہی ہے. تو بغیر محنت اور مشقت میں جنت میں داخل ہونا یہ ممکن نہیں. جنت جتنی اعلیٰ چیز ہے اس کے لیے قربانی بھی اتنی ہی اعلیٰ دینی پڑے گی. جنت جتنی قیمتی چیز ہے جنت کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانی دینی ہی پڑے گی. جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ رب العزت کے راستے میں انہیں قربانیاں دینی پڑی، مشقتیں اٹھانا پڑی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی قوموں کے طعن و تشریح کا سامنا کرنا پڑا. تو انہیں جو ہے تکلیف دی گئی، بدنی بھی اور مالی بھی تکلیفوں کے اندر انہیں سامنا کرنا پڑا. تو جو اللہ کے دین میں اپنے آپ کو ڈھالے گا، ایمان لے آئے گا، کلمہ توحید پر جو ایمان لے آیا، دین میں ڈھل گیا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگانی میں تکلیفیں اور پریشانیاں تو آئیں گی. انہی پریشانیوں اور تکلیفوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جنت، چھپی ہوئی ہے اللہ کی رضا، اللہ جل جلالہ کی خوشنودگی. جب ہم حالات زندگی اپنے اکابرین کی، اللہ کے نبی کے صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اٹھاتے ہیں تو ان کی زندگیاں ان تکالیف، پریشانیوں اور غموں سے بھری ہوئی. پچھلی آیات کریمہ میں اختلاف کا ذکر ہوا اور امت واحدت کا ذکر ہوا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، یعنی دین حق پر قائم تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں جو 1000 برس آپ نے عمر پائی، 1000 برس میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا، دین حق پر قائم رہے. ہاں جرائم ہوتے تھے، جس طرح کہ حضرت قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا، جرائم ہوتے تھے، لیکن دین ایک تھا، یعنی دین حق پر، کلمہ توحید پر قائم تھے تمام کے تمام لوگ. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو 1000 برس جو ہے 1400 سال تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی. تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی. تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان سوار تھے وہ لوگ بچ سکے، باقی سب کے سب ہلاک ہوئے. تو آپ کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. تو 1000 برس جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عمر پائی تو کوئی جو ہے نیا دین نہیں آیا، ایک ہی دین پر، کلمہ حق پر سب کے سب لوگ قائم تھے، کلمہ توحید پر قائم تھے، دین برحق پر قائم تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی چلتا رہا. 10 کرن بنتی ہیں اور میں نے بتایا کہ 10 کرن میں ایک کرن جو ہے 1000 برس کا بنتا ہے، ایک صدی بنتی ہے اور ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے. تو 1000 سال یعنی 1000 برس جو ہے شرک نہ آیا. 1000 برس کے بعد شرک آیا، شرک کی ابتدا ہوئی، یعنی اختلاف پیدا ہوا اور دین جو ہے، دین حق کے علاوہ بہت سارے ادیان جو ہے لوگوں نے آپس کی ضد کی بنا پر وہ جو ہے ان کو عروج دے دیا اور لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف مذاہب میں بٹ گئے. تو اللہ رب العزت نے پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. ہر زمانے کے اندر بسا اوقات ایک وقت میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے. کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو ناحق دین سے دین حق کی طرف لے آئے، لوگوں کے اختلافات کو ختم کر لوگوں کو کلمہ توحید پر لے آئے. اس
کام کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت سے آمد شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین حق کی تکمیل ہو گئی، شریعت کی تکمیل ہو گئی، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دی اینڈ ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور پیغمبر نے پیدا ہی نہیں ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی، دین ملا، یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ اب اگر کسی کے لیے نجات ہے تو وہ دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کے بعد اس کے لیے نجات ہے۔ اس دین کے علاوہ جو بھی دین اختیار کرے گا اس کے لیے کوئی نجات نہیں، اس کے لیے کوئی یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نجات کی بشارتیں نہیں، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھے گا، جو ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھے گا اور شریعت کے مطابق پوری طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشنودگی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، پھر ان کے ساتھ جو جتنا قریب ہوا ان کو بھی انہی جیسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی 63 سالہ عمر پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھا نہیں، پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ 6 سال کے ہوئے تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر چچا کا سایہ اٹھ گیا، تو یہ حتیٰ کہ اپنے وطن کو پھر ہجرت پر جب ہجرت کی اور اپنے وطن کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنی زمین کو، اللہ کے گھر کو چھوڑنا پڑا، تو 63 سالہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جب ہم ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیاں بے شمار دلوں کو ہلا دینے والے واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مصائب اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان یہ کلمہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پڑھنے کی چیز ہے۔ چچا نے پھر کیا کیا، دیوار کے ساتھ بڑی بڑی میخیں گاڑی، دیواروں میں بڑی بڑی میخیں گاڑنے کے بعد اپنے اس بھتیجے یعنی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میخوں کے ذریعے سے ہاتھ باندھے اور لٹکا دیا، اور پھر انہیں لٹکائے رکھا، اور پھر اپنے غلاموں نوکروں چاکروں کو حکم دیا کہ خشک نجاست لائی جائے اور اس کی دھونی ان کی ناک میں دی جائے، تو اس طرح تکلیفیں دی اور آپ سے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے۔ آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا، آپ نے دین کو نہ چھوڑا اور یہ مشقتیں برداشت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا نے بھی ان کو تکلیف دی، ان کو صف کا اندر لپیٹ دیا جاتا، جب یہ مسلمان ہوئے صف میں لپیٹ کر پھر انہیں سریے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، اور پھر سریے کے ساتھ لٹکا دینے کے بعد انہیں تکلیفیں دی جاتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف کیا کرتا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے آگ جلاتا، آگ جلانے کے بعد یہ ایک جس طرح ہمارا کیکر کا درخت ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ جلتا ہے اور دیر تک اس کی آگ جلتی رہتی ہے، اسی طرح عرب کا اندر ایک درخت ہوتا جس کا نام علازہ یا غلازہ سے نام تھا، اور اس کے کوئلے بنائے جاتے اور اس کی آگ بھی کیکر کا درخت سے بڑھ کر اس کی آگ جو ہے وہ جو ہے ایک تپش پیدا کرتی اور ایک اس کی تکلیف یعنی کہ انگارہ بنتا، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا جو جلدی سے بجھتا بھی نہیں تھا۔ تو اس درخت کے انگارے بنائے جاتے لکڑیوں کے، اور انگارے بنا کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمر کی جانب سے لٹایا جاتا، اور پھر ان کا جو آقا تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیہ بن خلف ان کے سینے پر چڑھ جاتا،
ان کے سینے پر چڑھ جاتا اور پھر ان سے کہتا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تکلیفیں برداشت کی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے، اپنا کرتا اتارا اور اپنی کمر کو دکھایا، کمر میں گھڑے پڑ چکے تھے، گھڑے پڑ چکے تھے، یعنی جب انہیں انگاروں پر لٹایا جاتا ان کا خون نکلتا، ان کی چربی بدن کی نکلتی اور چربی اور خون ان کا نکلتا اور انگاروں پر ڈلتا، جس سے انگارے جو ہے ان کے تپش کو کم کرتے اور ان انگاروں کی وجہ سے خون اور چربی بھی نکلی اور پھر کمر پر گھڑے پڑ جاتے۔ تو کمر سے کرتا اتارا اور دکھایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے میری کمر پہ کس طرح کے نشانات ہیں، کس طرح مجھے تکلیفیں اور ایذائیں دی جا رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خباب یہ تکلیف تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، ایسے ایمان والے بھی گزرے ہیں، ایسے ایمان والے بھی گزرے ہیں کہ ان ایمان والوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ظالموں نے ایسی سزائیں دی کہ انہیں ناف تک زمین میں گھڑے میں انہیں جو ہے دھسا دیا جاتا ناف تک، اور دھسا دینے کے بعد ایک شخص ان کے سر پر آرا رکھتا اور ایک شخص ایک جانب سے اس آرے کو پکڑتا، دوسری طرف دوسری جانب سے دوسرا شخص اس آرے کو پکڑتا اور پھر اس سے کہا جاتا بتا اب دین کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا، کلمے سے پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا، توحید کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا کیا جاتا، آرے کو ان کی سر سے پر چلا دیا جاتا، یہاں تک کہ آرے سے اس شخص کے ان ایمان والوں کے دو ٹکڑے ہو جاتے اور ایک حصہ ایک جانب گر گیا، دوسرا حصہ دوسری جانب گر گیا۔ لیکن وہ لوگ کیا ہے، ایمان سے نہیں پھرتے، ایمان سے نہیں پھرتے۔ وہ واقعہ سورۃ البروج میں آپ نے تفصیل سے سنا، جب درس قرآن اختتام پر تھا، سورۃ البروج میں مشہور واقعہ، سورۃ البروج میں کہ ایک اہل ایمان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی پیش آیا کہ اہل ایمان کو وقت کے بادشاہ نے ایک ان اہل ایمان کے لیے خندق کھدائی اور خندق کے اندر آگ جلائی گئی جو آگ سے بھر گئی، اتنی بڑی خندق کھدائی گئی، اور پھر اہل ایمان سے ایک سے کہا گیا کہ ایمان سے پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا، دین کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ ایک ایمان والے سے کہا جاتا، لیکن وہ ایمان والا اپنے دین سے پھرتا نہیں، کلمہ توحید کو چھوڑتا نہیں، ایک کر گھڑے میں گر گئے، آگ میں گر گئے، لیکن دین سے نہیں پھرے۔ یہاں تک کہ ایک عورت تھی، اس کی گود کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو بھی ظالموں نے اس آگ کے اندر پکڑ کر پھینکا۔ جب پھینکا جا رہا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اے ظالموں، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، ایمان تو میں لے کر آئی ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے کہ آپ اس بچے کو بھی آگ میں جلا رہے ہو؟ تو وہ بچہ بولا، اماں جان آپ پریشان نہ ہو، اماں جان آپ پریشان نہ ہو، آپ کو نہیں معلوم یہ تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن اس مشقت کے بعد جو ملنے والی جنت ہے وہ بہت بڑی ہے، اس مشقت کے بعد جو ملنے والی جنت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ماں نے بیٹے کی زبان سے الفاظ سنے، اللہ نے اسے کوئی قوت گویائی عطا فرمائی، اس بچے کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اس کی ماں کو بھی آگ میں پھینکا گیا۔ یہ تھے مصائب، یہ تھی مشقتیں، یہ تھے غم، یہ تھی تکالیف جو اہل ایمان کو ہمیشہ سے دی جا رہی ہے۔ اہل ایمان کو ہمیشہ سے ان تکالیف کا سامنا کیا جا رہا ہے، ہمیشہ سے ان تکالیف کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب آپ گھبرائیے نہیں، ان تکلیفوں کے پیچھے جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں تیار ہیں تم ان کا تصور نہیں کر سکتے ہو، ان کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تمہارے پاس مثال نہیں پہنچی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ تو ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہمارے پاس ہم سے پہلے گزر گئے، علماء گزر گئے، شہداء گزر گئے، انبیاء اکرام علیہ السلام گزر گئے۔ جب ہم ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اے دین کی خاطر کس طرح لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے،
دین کے خاطر کس طرح لوگوں نے، اہل ایمان نے مشقت اور تکلیف کا سامنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں پہنچی، ان لوگوں کے حالات زندگی تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو فرمایا مستہم البأسا، ان کو پہنچی، اللہ تعالیٰ بھی خود فرمایا ان کو پہنچی۔ بأسا کہتے ہیں مالی تکلیف کو، جس طرح کسی کے جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، گھر بار ہے، اور اسی طرح پر بکریاں ہیں، جانور ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ مالی تکلیف، کہ ان کو پہنچی مالی تکلیف۔ مالی تکلیف، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارا مال و متاع دنیا کا عطا فرمایا، بکریاں تھی، نوکر چاکر تھے، اور اسی طرح گھر بار تھے، زمینیں تھی، اللہ تعالیٰ سب چیزیں ان سے چھین لی، حتیٰ کہ یہ چیزوں کے چھیننے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے پھر بدنی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے بدن پر پورے پر جو ہے پھنسیاں نکل آئی، پھنسیاں نکل آئی، اور ان پھنسیوں سے پیپ نکلنے لگا کہ آپ علیہ السلام جو ہے تمام چیزیں آپ سے چھن گئے، مال بھی چھن گیا، صحت بھی چھن گئی، جوانی بھی چھن گئی۔ تو اللہ رب اسی بیماری میں 18-19 سال یہ مبتلا رہے، اور 18-19 سال کے مبتلا ہونے کے بعد جب کسی نے سوال کیا کہ اے ایوب تیری زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو بیماری کے دنوں میں، بیماری کے حالت میں تھے، یعنی 18-19 سال جو میری زندگی کے بیماری کے گزرے وہ میری زندگی کے سب سے بہترین اور سب سے جو ہے میرے لیے انمول دن تھے، کہ میرا رب مجھ سے روزانہ پوچھا کرتا تھا اے ایوب کیا حال ہے، اے ایوب کیا حال ہے۔ جب میرا رب مجھ سے میرا حال پوچھتا تو میری ساری تکلیف ہی بھول جاتا کہ کیا مشقت، کیا بیماری، تو میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ اب جو ہے میں بیماری سے مجھے صحت مل گئی تو اب میرا رب مجھ سے روزانہ حال نہیں پوچھتا جس طرح بیماری کے حالت میں پوچھتا تھا۔ تو اس وجہ سے میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو بیماری کے ایام میں گزر گئے، یہ تھے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ بیماری ہے تب بھی شکر ہے، مصیبتیں ہیں دین کے خاطر تب بھی شکر ہے، اور اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، مال و متاع دین کے خاطر جو ہے چھن جاتا ہے، تب بھی صبر اور جو ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تھے اللہ کے پیاروں کی زندگیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کو پہنچی مالی تکلیف بھی، وَالضَّرَّاء اور بدنی تکلیف بھی، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ اور وہ انہیں جنبش دی گئی، انہیں جھڑایا گیا، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کب ہوگی اللہ کی مدد، کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ جو بھی اہل حق ہیں دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہے تو ایک دن اللہ کی مدد ان کے لیے شامل حال ہوگی۔ دیکھا نہیں غزوہ بدر کے اندر کس طرح اللہ کی مدد آئی، غزوہ احد میں کس طرح اللہ کی مدد آئی، غزوہ خندق میں کس طرح اللہ کی مدد آئی، اور کس طرح جانوں کے نذرانے پیش کیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں، اور اسی طرح غزوہ بدر میں، غزوہ تبوک میں، بے شمار غزوات ایسے آئے جن کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جانوں کے اور مال کے نذرانے پیش کیے، جانوں کے اور مال کے نذرانے پیش کیے۔ تو یہ کیا تھی؟ اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی ایک مثال۔ اللہ کے دین کے خاطر اپنا جان، مال، اہل اور اولاد، گھر بار، زمینیں، سب کچھ قربان کر دینے کی مثال، کہ مکہ کو چھوڑ کر بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شام کی طرف، حبشہ کی طرف اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر چلے گئے۔ گھر کو بھی چھوڑا، جائیدادوں کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، مال و متاع کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ جو ہے قربان کیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے دین کی خاطر جو ہے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں وہ سرخ روح ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام، مسلمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بے صبری کی بنا پر نہیں کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ تھا کہ اللہ کی مدد کا وعدہ تو ہے لیکن اس کا وقت کب ہے، کس وقت اللہ کی مدد آئے گی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء یہاں تک کہ رسول کہنے لگا اور وہ لوگ جو آپ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، کب ہوگی اللہ کی مدد، الا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سن لو، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بہت قریب ہے۔
اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد جو ہے اہل حق کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جو ہے اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ لہذا جو اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہوتا ہے، اس شخص پر ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو بس اس کا ایک وقت ہے مدد کا، اور وہ مدد کب آئے گی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو دین کی خاطر جتنی بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑے تو کریں، کیونکہ اس سے کون راضی ہوگا؟ پوری دنیا، پوری کائنات، تمام مخلوقات کا خالق و مالک اللہ جل جلالہ کی ذات، وہ راضی ہوگی، وہ خوش ہوگی جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دنیا کو بھی آباد کر دیتا ہے، آخرت کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ دنیا بھی ان کا نام روشن ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ان کا نام روشن ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ان کے مرتبے اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ جل جلالہ ان کے مرتبے اور مقام اور درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہے، ہمیشہ اپنے رب کے لیے صابر رہے، اور اپنے رب کے دین کے خاطر استقامت اختیار کرے۔